السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا حضور؟ غلام حیدر نام ہے میرا۔ غلام اور حیدر بھائی، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ میں شاید الحمد للہ میرا مجھے آپ سے تعارف ہوا پچھلے ہفتے، اور میں گزارش کروں کہ یہ جو سنی شیعہ وغیرہ اس طرح کی چیز تفریق ہے نا، ان کو میں فرقے مانتا ہوں۔ جی سر۔ مطلب میں جو میرا مقدمہ ہے چھوٹا سا، میں اگر گزارش کر دوں، جی جی، وہ بسم یہ اللہ۔ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے، سوری پیغمبر بن کے آئے تھے، تو وہ آئے تھے قریش مکہ کے پاس، یا مکہ میں وہ مشرکین تھے سارے، جی، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، قریش میں آئے تھے جی۔ مشرکین مکہ جتنے بھی تھے تو وہ مطلب کعبۃ اللہ میں وہ ان کے پاس کیا بت رکھے ہوئے تھے، ہوں، اور بت بھی کوئی ان کے کوئی مطلب کو غیر اللہ ٹائپ نہیں تھے، وہ نبیوں کے بت تھے۔ ابراہیم السلام ہو گئے، ان کے بیٹے ہو گئے، نوح السلام ہو گئے، ان کے بیٹے ہو گئے، یہ بت رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے کہ وہ اس کو اس سے مشرکانہ حرکتوں سے پاک کریں، ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوکے۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا قرآن ہمارے پاس آتا ہے، اس میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ ہمارے کیا آتی ہے کہ قرآن میں ہمارا نام جو ہے نا وہ مسلم رکھا ہے، جی سر۔ نہ کہ کوئی شیعہ یا سنی یا کوئی بریلوی اوکے، دیوبندی اہل حدیث بالکل بالکل۔ اسنا شریف وغیرہ، اس طرح کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کا قرآن بھی خود دلیل دیتا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے کہ فرقوں سے بچے، ہوں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ایسے مطلب بہت سی آیات بھری پڑی ہے۔ اوکے۔ تو ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ جب فرقوں سے منع کیا قرآن پاک نے، بار بار اس فرقوں کو عذاب تک کہا ہے، تو ہم پھر فرقوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، جہاں تک آل رسول کی بات ہے، میں تھوڑی اس میں گزارش کر دوں، آل رسول کا ہم نے دفاع کیا، ایون حتیٰ کہ تکفیر لگانے کے لیے شیعہ کا بھی دفاع کیا، کہ شیعہ کو جو عام لوگ کہتے ہیں جی کافر ہے، تو ہم نے دفاع کیا، حالانکہ ہوں، شیعہ کی تک کتب نہیں پڑھی ہم نے۔ کیوں کہ کفر کا کسی بھی آپ کلمہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو جو اپنے جس طرح داخل ہوتا ہے نا دروازے کے اندر، ہوں، کہ کلمہ شہادت پڑھ کے داخل ہو گئے اسلام میں، تو اس کا انکار کرنے کے لیے بھی اس کو اس کا نفی کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی یہ چھوڑ دی، کسی غلطی ہو گئی تو کافر ہو گیا بس۔ تو یہ دو تین باتیں تھیں، کیونکہ بات میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، باتیں بہت زیادہ ہیں تو میں آپ کو ثبوت قرآن سے پیش کر سکتا ہوں، یا آپ خود اس کا جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ آپ سوالات آخر میں آپ نے لگا لی تکفیر حضرت ابوبکر صدیق پہ، کہ آپ نے آیت پڑھی کہ جی جو نبی کے سامنے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو وہ کافر ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح کی چیز کہاں سے آئی؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود کہتا ہے کہ ایمان والوں کبھی بھی جو کلمہ پڑھے نا کہ مسلمان ہیں ہم، تو اس کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ احادیث بھری پڑھی ہیں، حضرت اسامہ بن زید کی احادیث ہے اور باقی چیزیں ہیں، کہ کیسے آپ کفر، اب میں کہوں جی آپ اللہ یاری کافر ہے، خام ڈال دوں، حالانکہ میرے پاس نہ مجھے وہی آتی ہے میرے اوپر، ہوں، نہ آل رسول کا اتنے کوئی فضائل اس میں آئے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے، ایک عورت نے آپ سے پوچھا تھا، ہماری بہن نے، کہ جی وہ حضرت علی کو نوجہ جب اپنی خلافت میں فدق باغ کیوں نہیں لیا؟ تو آپ نے کہا جی اہل بیت کا شان نہیں تھی۔ بالکل صحیح بات ہے، اہل بیت کی بالکل شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے اس طرح کی باتیں کریں۔ تو ہم نے جو مقدمے بنائے، آپ نے خاص طور مقدمہ بنایا نا، آپ نے ایک چیز پیش کی، وہ آیت صوت کم والی آیات کی آوازیں بلند نہ کرو سے لے کے آپ اٹھا کے اس کو کہاں سے جو نا منافقین پہ چلے گئے اور کہاں کہاں لے کے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو اب چلے ایک چھوٹی سی میں بعد میں کیا کافی نام چیزیں تھا آپ آپ کا؟ آپ کا نام کیا تھا بھائی صاحب؟ غلام حیدر نام میرا، غلام حیدر۔ غلام حیدر بھائی، غلام حیدر بھائی، ابھی آپ نے جو کہا کہ فرقے کہاں سے آ گئے، تو ہم بھی فرقوں کے خلاف ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمان سب ایک ہو جائیں، اور مسلمانوں کے ایک ہونے کا طریقہ یہ ہے نہیں، کہ کہنے سب میں فرق ہے نا سر، کہنے میں فرق مسلمانوں کے فرقوں کے ختم ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ سب کا عقیدہ ایک ہو، عمل ایک ہو، اور سب جو ہیں اسی راہ ہے۔ پہ آ جائیں جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تکفیر کہاں سے آ گئی، دیکھیں میں نے بخاری کی حدیث دکھائی اور قرآن کی آیت دکھائی، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس بات میں قرآن نے کہا کہ جو آواز بلند کرے اس کی عمل حبط ہو جاتی ہے۔ ابوبکر عمر نے آواز بلند کیا تھا تو تب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا۔ تو آپ کو کیا ایک مشکل منٹ ہے؟ گزارش کر، ابھی میں میرا سوال ایک سننے منٹ۔ پر جواب دے دیں۔ آپ کو کیا مشکل ہے کہ جس شخص کے
جس شخص سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے اسی کو بھی آپ اس آیا کے ضمن میں نہیں سمجھتے. ابھی جس نے یہ جرم انجام دیا آواز بلند کیا ابو بکر عمر دونوں نے, وہ اس وقت آیا نازل ہوئی ہے کہ جو آواز بلند کرے گا چاہے اس کو پتہ ہے یا نہیں اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے, یعنی اعمال سب اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا, اللہ کے نزدیک سب اعمال باطل. آپ نتیجہ اس سے یہ ہم نکالتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے سارے اعمال حبط ہو گئے, باطل ہو گئے. اب کفر وغیرہ جو ہے وہ اس کی دلیل اور ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس اتنی یہ تو واضح بات ہے, اس سے آپ کو کیا پرابلم ہے, کیوں اس کو آپ تصدیق نہیں کریں گے؟ اس میں میں بتا جی سر, میں گزارش کرتا ہوں. اول یہ کہ کہیں قرآن میں نام تو نہیں ہے کہ حضرت جی حضرت ابو صدیق جی حضرت عمر تھے, ٹھیک ہے جی. دوسری بات بخاری میں تو نہیں, میں بخاری میں تو بخاری طرف جائیں گے, بخاری میں تو ہے نہیں جی سنیں ہم بخاری کو بھی سائڈ پہ کر لیتے. آپ کی میں نے باتیں جو پچھلے ہفتے سنی ہے, گزارش سنیں میری. آپ نے کہا ہے کہ یہ قرآن میں 87% جو ہے نا وہ اس کو ہم فالو نہیں کرتے, یہ آپ نے کہا. جب قرآن میں تحریف ہو گئی تو بخاری کی آپ نے کہا کہ 87% قرآن جو ہے یہ وہ اصل نہیں ہے. آپ نے پچھلے ہفتے یہ میں کہیں سنا تھا, آپ نے بات اس طرح میں جب آپ قرآن کو نہیں مانتے تو پھر بخاری کیسے مانیں گے بھائی؟ جب قرآن ہی آپ سے کہا چینج ہو گیا تو, اور دوسرا کیا کرتے ہیں آپ اپنے مطلب کے لیے تو قرآن سے آیت پکڑ لیتے ہیں, اس کو نہیں مانتے. اچھا ابھی قرآن میں آیت ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ کو قرآن 87 والی بات بتاؤں. میں نے کہا کہ بخاری مسلم کے روح سے 87% قرآن ضائع ہے. میں نے نہیں کہا وہ میرا عقیدہ ہے, میں بار بار یہی کہتا ہوں. میرے جملے اچھی طرح سے یاد رکھو کہ بخاری مسلم کے روح سے 87% سے زیادہ قرآن ضائع ہو چکا ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جتنا قرآن ہے وہ تو سب کہتے ہیں یہ قرآن ہے. دیکھیں پورے قرآن پہ تو آپ عمل کرتے ہیں زندگی پہ, پورے قرآن کے پہ تو عمل ہوتی نہیں ہے. قرآن کے کچھ آیات پہ عمل ہوتی ہے نا, سب آیات پہ تو عمل نہیں ہوتی. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن میرے پاس نہیں یا پوری قرآن پہ عمل نہیں ہوتی, ہم ان آیات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہتا. تو جو ہے وہ تو سب کا ایمان ہے, شیعہ کا ہے, مخالفین کا. جن لوگوں نے کہا کہ قرآن ناقص ہے, صحابہ نے کہا, وہ تو یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے. وہ تو کہتے تھے جو ہے یہ قرآن ہے, اس کے علاوہ جو ہے ناقص ہے, اس کے علاوہ جو ہے ضائع ہو چکا ہے. لیکن جو ہے وہ قرآن مجید ہے. وہ نمازوں میں یہ قرآن پڑھتے تھے, اگر وہ نماز پڑھتے تھے حمد کے بعد سورہ پڑھتے تھے تو اسی قرآن کو پڑھتے, عبادت کرتے تھے رات کو تو قرآن پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو کوئی نہیں کہتا, میں تو نہیں کہتا یہ قرآن نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں یہ قرآن مجید ہے. جو 87% بات ہے وہ میری بات جو ہے کامل نقل کرو کہ بخاری مسلم کے روح سے 87% زیادہ قرآن ناقص ہے. لیکن اب تو جو قرآن ہے وہ تو سب کہتے ہیں یہ قرآن ہے, اس کی قرآنیت میں تو کسی کو انکار نہیں ہے. اب جہاں تک یہ بات یہ ہے کہ ابو بکر عمر کا اس میں نام نہیں ہے, تو ابھی بھائی صاحب ابھی یہ تماشا شروع کر دینا. جن آیات میں آیا کہ تم نماز پڑھو اس میں آپ کا نام ہے بھائی. جن آیات میں آیا کہ تم شراب نہ پیو اس میں آپ کا نام ہے, اس میں آپ کا نام ہے. تو پھر نماز شراب پی لو نا. قرآن میں آپ کا نام تو نہیں ہے, قرآن میں آپ کا نام نہیں ہے بھائی. آپ شراب پینا شروع کر دو. قرآن میں تو آپ کا نام نہیں ہے کہ نماز واجب, آپ پہ نماز واجب ہے. وہ آپ کا شراب پینا شروع کر. قرآن میں یہ ہے میرے عزیز, قرآن میں یہ ہے کہ جو بھی شخص ہو آواز بلند کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے اعمال حبط ہیں. ثابت کر دیا ہم نے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے. ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے, بخاری سے ثابت کیا. بخاری کو نہیں مانتے جی, آپ نہیں مانتے. آپ تو بخاری کو آپ تو مانتے ہیں نا, بخاری کو اس روایت کو مانتے ہیں, اس روایت کو مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ پوری روایت کو نہیں. ہم کبھی کوئی یہ شیعہ نہیں کہتا کہ بخاری پورا کا پورا جھوٹ ہے. کوئی شیعہ نہیں کہتا یہ بخاری ہے بھائی, اس میں اچھی باتیں بھی ہیں, صحیح باتیں, غلط باتیں بھی ہیں. کوئی شیعہ نہیں کہتا کہ بھائی بخاری سب کا سب جھوٹ ہے, یہ کوئی شیعہ نہیں کہتا. ہم بخاری کو پورے کے بخاری کو صحیح نہیں مانتے. اس طرح کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری میں کوئی صحیح بات نہیں ہے, لیکن بخاری کو تو آپ صحیح مانتے ہو نا. اس مسئلے پر, اس حدیث پر دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. میں گزارش کروں یہاں پہ بخاری کے لیے بھی نا جو ہوتا ہے نا یہ وہابی حضرات, وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث کافی شیعوں کی طرف سے, مطلب جو آل رسول کے لیے فضائل کے لیے حدیث نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں شیعہ کی طرف سے. ٹھیک ہے جی, سنیں ذرا. شیعہ کہتے ہیں یہ جو ابھی جو نا بخاری شیعہ والی حدیث ہیں یہ جو بنو امیہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے مطلب وہ راوی تھے مطلب بخاری تو نہیں تھا, راوی وہ تھے. اب راوی جو ہے شیعہ مانے کہ جی شیعہ نہیں مانتے, اور دوسرے ناس بھی نہیں مانتے, تو اب کس کی بات مانیں گے بتائیں.
یا تو سب کو مانیں یا تو ایک سب کو چھوڑ دیں، یا یہ اپنے مطلب کی لے لیں، شیعہ اپنی مطلب کی لے لیں، ناس بھی اپنی مطلب کی لے لیں، رافضی اپنے مطلب کی لے لیں، تو کیا بات کریں گے آپ؟ محترم یہ میں گزارش کروں، ابھی ٹائم آ گیا. تو آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کا کیا موقف ہے بھائی صاحب؟ اب یہ روایت جو شیعوں نے داخل کی بخاری میں، کون سی؟ یہی روایت کہ ابوبکر عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کیا، یہ شیعوں کی روایت ہے، بخاری میں داخل ہو گئی ہے بھائی. کسی شارح ہے بخاری نے، کسی مترجم بخاری نے یہ کہا؟ کسی نے نہیں کہا بھائی، کوئی نہیں کہتا یہ شیعوں کی روایت نہیں، آپ لوگوں کی روایت. تعصب کو چھوڑ دیں بہت سی آواز بھائی. یہ کتنے نمبر ہیں بھائی؟ یہ کتنے نمبر ہیں مجھے بتاؤ، عدد کتنے عدد؟ یہ کتنے؟ دو اور دو کتنے بنتے ہیں؟ دو اور دو کتنے بنتے ہیں؟ 4 ہو گئے بھائی. اسی طرح واضح ہے، ابوبکر عمر نے آواز بلند کیا، قرآن نے کہا جو آواز بلند کرتا ہے وہ اس کے عمل حبط ہے، عمل باطل ہے، ختم بات. ابوبکر عمر کے اعمال سب حبط ہے، ختم. اب جس کی عمل حبط ہوتی ہے، جس کی عمل حبط ہوتی ہے، کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. وہ بھی میں نے ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین. وہ کیا جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ وہ بھی ثابت کر دیا الحمدللہ. یہ 2 اور 2 کی طرح، جیسا آپ نے کہا 2 اور 2 4، اس طرح 2 اور 2 4 ہے، ختم ہے. اب سن لیں 2 اور 2 4 سن لیں. جی اچھا، جب ابوبکر عمر نے، چلو لیٹ سے مان لیتے بخاری کی بات صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یا وفات پا گئے تھے؟ آپ زندہ تھے اس وقت کہ جب یہ آیا نازل ہوئی تو زندہ تھے. نبی کیا کرتا ہے کہ نبی کے اپنے سامنے وہ بخشش نہیں مانگ سکتا کسی کے لیے، یا اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ سکتا کسی کے لیے. چلو یا عمر سے اب سے غلطی ہو گئی، تو کیا نبی موجود ہے؟ ہاں، نبی وفات پا جائیں، سامنے نہیں ہے، اب غلطی کرتا ہے بندہ، تو اب یہ بندہ گناہ گار. نبی موجود ہے. اب قرآن میں جو جنگ سے بھاگنے والی بات ہے، بھائی احد سے بھاگ گئے صحابہ، تو بعد میں کیا ہے کہ ان کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی دوبارہ نہیں کرنا، یا سب کا کافر ہو گئے. ایسے نہیں ہے کہ بھائی یہ کہہ دینا کہ بھائی نبی موجود ہے، ثابت کرو نا. ٹھیک ہے بھائی، نبی سے جو ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سورہ انہوں نے پڑھی ہے، مسلمانوں کو سکھائی ہے، یہ انہوں نے تلاوت فرمایا کہ جس میں ان کا حبط عمل ہے. انہوں نے کوئی آیا نہیں پڑھی ہے جس میں ان کی مغفرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا جرم دیکھیں. اب ایک کام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی مذمت میں قرآن نازل ہوئی ہے، قرآن کو وہ پڑھاتے ہیں، قرآن کو وہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں. آپ کی عزت کی، آپ کی بےزتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل ختم بات ہے. آپ جو بالکل مٹی میں مل گئے نا. اب آپ کہتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو استغفار بھی کر سکتے تھے، فلان کر سکتے، وہ ثابت کرو نا کہ انہوں نے کیا بھی ہے ان کے لیے. میں بتاتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں. اچھا، عبداللہ بن ابی سلول کیا تھے؟ وہ منافق نمبر 1 منافق تھے، منافقوں کے سردار تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ان کے لیے بھی نبی نے کہا، قرآن میں ہے کہ 70 مرتبہ مغفرت کرو گے، تو اے نبی میں نہیں کروں گا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میں 71 مرتبہ ان کی مغفرت کروں گا. ٹھیک ہے جی. وہ منافق تھے، سریعام منافق سردار تھے. ان کو بھی کافر نہیں کہا، نہیں نبی نے کبھی کہا کہ منافق ہے. کافر کہا بھائی؟ کبھی بتایا مجھے؟ میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں وہ شہادتین پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے تکفیر کر دی نا. صحیح بات. آج اللہ نے شہادت جنرل ٹرم میں کی ہے، کسی کا نام لے کے نہیں کی. یہ عبداللہ ابن ابی سلول کے لیے. سر سنیں، تبت یدا ابی لہب وتب ہے نا، باقاعدہ نام لے کے آیت آئی ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ اس پہ چینج نہیں ہو سکتی. لیکن اب عبداللہ بن سلول کے لیے بھی نام نہیں آیا، جنرل ٹرم ہے. یہ جنرل بات کی کہ منافقوں کے لیے. تو کہاں منافق تھا یا نہیں تھا؟ آپ مجھے بتائیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جہنمی تھا، منافق تھا یا نہیں تھا؟ مجھے کیا پتا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ منافق تھا یا نہیں تھا؟ معاف نہیں کروں گا. آپ کو نہیں پتا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سر میں بتاتا ہوں نا. آپ کو نہیں پتا کہ وہ منافق تھا؟ میں بتا رہا ہوں. سنیں تھوڑا سا. دیکھ، ابوبکر کے لیے اب جو ہے عبداللہ ابن ابی بھی مومن بن گیا بھائی.
ابو بکر کو مومن بنانے کے چکر میں اب عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی مومن، پتہ نہیں وہ جہنمی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر کہیں گے کہ وہ منافق تھا جہنمی تھا تو پھر اعتراف کرنا پڑے گا ابو بکر عمر کے لیے بھی، وہ پتہ چل گیا نا بھائی۔ ہاں جی جی سر، ایک حدیث اسامہ شاید آپ نے سنی ہوگی۔ جی سر، جب کسی کو اسامہ بن زید نے قتل کیا تھا، اسامہ بن محمد بھی کہتے تھے ان کو، پہلے قتل کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب بھی انہوں نے قتل کر لیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اسامہ تو کیا کرے گا، قیامت کے دن یہ شخص آپ کے گریبان پکڑ کے کھڑا ہوگا اور تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ڈر کی وجہ سے پڑا تھا۔ نہیں، اس نے کلمہ پڑھا تھا، کیا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا اس بندے کا؟ تو جب ایک اسامہ بن زید دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا تو میں اللہ یار اور غلام حیدر کیسے دل چیر کے دیکھ سکتے کون بھی کیا ہے کیسے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کافر ہے کون مسلمان ہے، ہمیں کیا پتا؟ بالکل بالکل، اب بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ میں کسی کے دل کا حال نہیں جانتا کہ یہ مومن یا کافر ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ نے خبر دی، لیکن جب اللہ نے خبر دی کہ فلان شخص کا عمل حبط ہو چکا ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے، پر میں تصدیق کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالی جو علیم بذات الصدور ہے۔ میں تو کبھی نہیں کہتا کہ مجھے خواب میں نظر آیا، میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کی تصویر دیکھی، یہ منافق ہے، یہ تو پاگل آدمی اس طرح بات کرے گا۔ میں کسی کا تصویر دیکھ لوں، میں اس کا تیور دیکھوں، کہتا یہ منافق ہے، اس کی تو کوئی حجت نہیں ہے۔ وہ اللہ دل کا حال جانتا ہے، وہی اللہ جو دل کا حال جانتا ہے۔ ایمان کی تعریف کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایمان کا حدود کون تعین کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کافر کو کافر کون ڈیفائن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی اللہ نے بتا دیا بھائی۔ ابو بکر عمر نے جو حرکت کی ہے، خبر جی خبر کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خبر کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔ اور آپ تک کہاں سے کس نے سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیں اس بات میں، جب رسول خود ان کی جنازہ نماز پڑھائیں، ان کو ایک کرتا بخشے ہیں، ابن سلول کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، ابھی عمر پہ نہیں آیا، پہ نہیں آیا، ان کے لیے بھی مغفرت کریں، ان کے لیے نماز پڑھائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے بتائیں آپ، جب اللہ اور رسول کا مسئلہ آ گیا تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں درمیان بات کرنے والے؟ تو ہمارے پاس بات دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں، آپ مجھے سن لینا جواب میرا، اپنے حیات طیبہ میں عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول جو منافقین کا سردار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، قرآن مجید کے یہ آیت وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ کہتا ہے کہ جب مدینہ آئیں گے تو میں صاحب عزت ہوں، میں اس نستجیر باللہ، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ترجمہ کرتا ہوں، معاف کریں۔ یہ شخص کہتا ہے میں عزیز، میں صاحب عزت ہوں، میں اس ذلیل کو مدینے سے نکال دوں گا، نستجیر باللہ۔ وہ ذلیل کون ہے پتہ ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے کہ میں اس ذلیل کو مدینے سے نکال دوں گا، مدینہ میرا شہر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھلا گالی دیتا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، اوکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کو اسلام کا پروٹوکول دیتے ہیں، اس کے لیے نماز جنازہ وغیرہ پڑھا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قبیلے کا سردار تھا، اگر اس کی توہین ہوتی تو قبیلے والے کبھی مسلمان نہ ہوتے، جیسے ابھی بہت سارے مسلمان ہیں نا، وہ ایک چیز پہ ضد کرتے ہیں۔ سر کیوں نہیں ابو لہب کی نہیں ہوئی؟ اب پلیز سن لیں، ابو لہب کی ہوئی ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا ہے، کیونکہ وہ منافقین کا سردار تھا، جب اس کو پروٹوکول دیا، عزت دیا، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان تھا، اس لیے تاکہ دوسروں کی ہدایت ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے قبیلے کے افراد نے 100 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو پتہ تھا کہ ہمارے قبیلے کا سردار یہ کتنا مخالف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے وفات پر آئے ہیں، ان کے نماز جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا جو ہے انہوں نے اس کے کفن بنایا ہے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اس سے عبداللہ ابن ابی جنتی نہیں بنتا، پہلی بات وہ جہنمی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں منافقین سے مسلمانوں کا برتاؤ کرتے تھے۔ منافق جب تک تلوار نہ اٹھاتا نا، کلم کلا کہتا کہ میں اب اسلام کو نہیں مانتا، اب میں کافر ہو گیا، میں بت پرست ہو گیا، اس وقت تک اس سے مسلمانوں کا برتاؤ کرتے تھے۔ منافق چاہے جو بھی شخص ہو، اس سے مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے تھے، لیکن اس کے جہنمی منافق کے جہنمی ہونے میں، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔
تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول میں مسلمانوں میں کوئی نہیں کہتا کہ وہ جہنمی نہیں ہے یا وہ کافر نہیں ہے. وہ سب مسلمان کہتے ہیں وہ کافر بھی تھا، جہنمی بھی تھا، لیکن اس کا کفر اس طرح کفر نہیں تھا کہ علن وہ بتوں کو جا کے سجدہ کرے. نہیں، اس کا کفر نفاق کا کفر ہے کہ ظاہر میں اسلام، دل میں کفر ہی کفر. نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس ایسے مسلمانوں کو، ایسے کافروں کو، وہ جو بظاہر مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے تھے کہ یہاں تک کہ اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان تھا، نہیں، وہ کافر تھا. اسی طرح آتے ہیں شیخین کی طرف. شیخین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے لے کے آئے کہ اس کے اعمال حبت ہیں. آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب یہ بات وائنڈ کر لیں، پھر ٹھہرے سیکنڈ پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے اپنے سلول کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ یہ منافق ہیں؟ آپ پہلے مجھے اپنا موقف بتائیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے متعلق. آپ کا کیا عقیدہ ہے اس کے متعلق؟ وہ جہنمی ہے یا جہنمی نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا صبر سے ذرا سن لیں. اچھا گزارش یہ ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ یہ منافق ہے، یا منافق میں سردار نام لے کے کبھی کہا ہو کہ حدیث میں بتائیں مجھے. اچھا اس کے ساتھ 300-400 بندے اور تھے، ٹھیک ہے جی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دیے ہوں کہ بھئی یہ ہاں، سوائے حذیفہ بن یمان کے ان کو بھی رازان رسول تھا، ان کو بتایا تھا بس. حتیٰ کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، شیخین کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون یہ منافق ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا پردہ، ہم پردہ کیوں فاش کریں مجھے بتائیں ایک بات. تو آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کا بھائی صاحب، آپ کا کیا موقف؟ وہ مسلمان تھا، آپ کا مسلمان بھائی ہے. میرا موقف یہ ہے، آپ کا مسلمان عبداللہ ابن ابی ان کا مسلمان بھائی ہے بھائی، ان کا مومن مسلمان. یہی موقف ہے آپ کا؟ یا تو کہہ دو منافق ہے، یا کہہ دو آپ کا مسلمان بھائی ہے. میں گزارش جواب دوں، پاس گیا نا. آپ کا مسلمان بھائی ہے، ہمارا بھی یہ آپ کا بھائی ہے، ہمارا بھی یہ عقیدہ کہ آپ کا بھائی ہے. کیونکہ اس کو منافق کہنے پہ یہ تیار نہیں ہے بھائی. آپ کا وہ بھائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اسٹیم نہ لگائے نا کہ شروع ہو گیا، آپ کو اسٹیم لگا کے سائن کر دیا آپ نے. اچھا سنیں، میرا موقف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عزت رکھی، پردہ رکھا، تو ہم بھی پردہ رکھیں گے. ہم قرآن کہتا ہے جنرل منافق ٹرم کی، منافق ٹرم جنرل ہے. جو منافق کرے گا، چاہے کوئی قریبی ہو، دور کا ہو، آل رسول میں سے ہو، اصحاب رسول میں سے ہو، غلط ہے. یہ ہمارا موقف. لیکن کیا موقف ہے؟ دوبارہ بولیں عبداللہ ابن ابی کے متعلق ان کا کیا موقف ہے؟ بتاؤ. عبداللہ ابن ابی کا موقف نہیں ہے جنرل جو منافق، کوئی موقف نہیں ہے نا. پتہ ہے کیوں موقف نہیں ہے ان کا؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی کو اگر یہ کہتے کہ وہ منافق ہے تو پھر شیخین کی جان نہیں بچے گی. اب شیخین کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن ابی کو یہ لوگ مومن بنا رہے ہیں. اب سن لو، میں آپ کو بخاری سے حدیث دکھاؤں. یہ بخاری دیکھ لو، بخاری دیکھ لو بھائی. تھوڑی بخاری چھوڑ دیں، بخاری چھوڑ دیں. سورہ نساء آیت نمبر 94، سورہ نساء آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ. یہ پڑھیں ذرا، آگے کیا لکھا ہے؟ آپ پڑھیں، مجھے کیا معلوم، آپ آیا آپ کے سامنے. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. الیکم السلام لست مؤمنا. ہاں، کیا اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو کہ جو تم سے سلام علیکم کہے اسے بھی نہ کہو کہ تم ایمان والے نہیں ہو. یہ تو کہتا ہے قرآن. بالکل آپ تو اسٹیم لگا رہے کہ یہ ساتھ والے بھی ہو گئے وہ. اب اس کا جواب سن لو، دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے تو اس کو، یعنی راستے میں ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں بھائی، اس کو نہ کہتا کہ تو کافر ہے. لیکن یہ اس شخص کے متعلق ہے جس کا جو اعلان اسلام کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سلام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو نہیں کہتا کہ تو کافر ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں. اگر یہ کافر ہوگا نا تو اس کو میں قتل کر دوں، اس کا پیسے میرے غنیمت میں میرے بن جائیں گے. تو یہ دنیا کے لالچ میں کسی کی تکفیر نہ کرو اس طرح. یہ اس شخص کے لیے جس کا تم کفر پہ تیرے پاس دلیل نہیں ہے، جس کے کفر پہ تیرے پاس دلیل. لیکن اگر ایسا شخص ہے اس کے کفر پہ ہمارا دلیل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، یہ آیا اس کے لیے نہیں ہے. اگر ہمارے پاس دلیل ہے، دیکھیں ایک دفعہ آپ سڑک پہ جاتے نا، پتہ ہی نہیں ہے کہ آدمی بنگی ہے، کرسچن ہے یا مسلمان ہے. وہ کہتا ہے میں مسلمان، تو اس نے جب کہہ دیا میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہے بھائی. ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں کافر ہو،
لیکن اگر ایک شخص ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ بنگی ہے، یعنی وہ واقعاً کرسچن ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، فراڈ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ آیا اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے جس کو ہم نہیں جانتے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے تو یہ آیا اس کے لیے نہیں ہے بھائی۔ ملاحظہ کیا آپ فرمائیے، کسی کو جان سکتے ہیں نہیں کہ سن لو، مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل، ایک سوال میں بتاتا ہوں کیسے، میں بتاتا ہوں جس کا اللہ اگر کہہ دے نا کہ یہ مسلمان نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ دیکھو یہ کتاب ہے صحیح البخاری، ملاحظہ فرمائیے، بخاری کی روایت ملاحظہ فرمائیے، بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 897 ہے، جس عبداللہ ابن ابی کو آپ اپنا بھائی بنا رہے ہیں نا، کہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، بخاری میں دیکھیں کہ اس کے متعلق کیا ہے۔ یہ بخاری کی کتاب التفسیر ہے، اس میں یہ آیہ ہے سواء استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ اچھا، آیہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جیش میں تھے، لشکر میں تھے، تو وہاں پہ جھگڑا ہو گیا انصار اور مہاجرین میں، آپس میں کسی نے، ایک انصاری نے کسی کو لات ماری ہے یا مہاجر نے انصاری کو لات ماری ہے، تو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو انصاری نے کہا کہ یا للانصار، اور مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین۔ انصاری آپس میں دو کا جھگڑا ہو گیا، تو انصاری نے انصار کو اپنے نصرت کے لیے بلایا، اپنی مدد کے لیے بلایا، تو مہاجر نے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی آؤ میرے قوم میری مدد کرو، یہ جو ہے مجھے مارنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ یہ آپس میں ان دونوں کا جھگڑا ہے، قال ما بال دعوى جاہلیہ، یہ جاہلیت کی جنگ ہے بھائی، ایک آپس میں ایک اختلاف ہو گیا، ایک آدمی نے دوسرے کو لات ماری، اب پوری دو قوموں کی لڑائی ہو جائے، اس کو چھوڑ دو۔ قالوا یا رسول اللہ کسع رجل من المہاجرین رجلا من الانصار، لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات ماری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار واقعہ ہے، یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ فلانے نے فلانے کو لات ماری، اب اس کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دو، معاف کرو اس کو۔ فسمع بذلك عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی نے اس بات کو سنا، فقال فعلوها، اس نے کہا یہ ہوا ہے کہ مہاجر نے انصار والے کو مارا ہے۔ اچھا، واللہ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منه الاذل، جب ہم مدینہ جائیں گے، میں صاحب عزت ہوں، میں نستجیر باللہ، میں اس ذلیل کو مدینے سے نکال دوں گا۔ اس نے یہ کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا کفر ہوتا ہے بھائی، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، سن لیں، اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کس طرح اس نے آپ کو گالی دی ہے۔ فقام عمر فقال یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، خبر پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عمر صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ مجھے اجازت دے دو میں اس منافق کا گردن قلم کر دوں، کیونکہ اگر وہ تو خود منافق ہے، کیوں کر رہا ہے؟ ہاں بالکل، وہ منافق یہی تو بات ہے نا، یہ بتائیں نا، بہادری دکھانا، اب بہادری دکھانا ہے نا، اب بہادری، اب جنگ نہیں ہو رہی نا، بہادری تو دکھانا ہے۔ وہ کبھی لشکر میں جنگ میں بھی کبھی تلوار نکالتا نا۔ اب سنیں، کہتا ہے میں اس منافق کا گردن قلم کر دوں، کیونکہ آپ کسی مسلمان کو اگر گالی دیتے نا تو اس سے آپ کا سر قلم نہیں ہوتا، ہوتا ہے بھائی؟ آپ نے کسی مسلمان کو گالی دی، آپ کا سر قلم ہوتا ہے، اس سے قلم ہوتا ہے سر نہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیں تو اس کا جرم یہ ہے، تو پتہ چلا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا تھا۔ فقال دعه لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اس کو، لوگ کہیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔ کئی باتیں پتہ چلی یہاں پر۔ پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابہ منافق کے لیے بھی استعمال کیا، وہ بھی مرتد واجب القتل منافق کے لیے، تو اس لیے صحابہ میں سب آ جاتے ہیں۔ صحابہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر خالص ساتھیوں میں جو منافق ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو حدیث دکھائیں کہ پیغمبر نے اس کو منافق کہا، یہ واضح حدیث ہے
کہ پیغمبر کی بارگاہ میں یہ واجب میں نے کہا القتل بھی نام تھا. لے کے کہو. میں نے کہا نام لے کے بھائی عبداللہ ابن ابی عبداللہ سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی بات. یہ نام ہے بھائی عبداللہ، فسمع بذلك عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ اور اس کے ابن ساتھی، ابی. ہاں باقی اس کے ساتھی. ساتھی کو چھوڑ دو بھائی. تو اب آپ نے جس کو بھائی بنایا تھا اس کا منافق ہونا ثابت ہو گیا. اب بولو. گزارش ہے کہ میں نے نہیں کہا کہ عبداللہ بن ابی سلول سب کو پتہ اچھا ہے مجھے کہ ایک بات منافق بتاؤ، سردار مجھے تھا. ایک بات بتاؤ. دیکھو میرے بھائی، آپ کا کیا نام تھا؟ میں بھول گیا. پھر علی بھائی کیا نام ہے؟ غلام حیدر. غلام حیدر بھائی. غلام حیدر صاحب مجھے اس بات کا جواب دینا. قرآن فرما رہا ہے کہ جو آواز اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، چاہے اس کو پتہ بھی نہ ہو، حبط ہو صحیح جاتے بات. ہیں. ابو بکر عمر نے اپنی آواز اٹھائی، آپ کی صحیح ترین کتاب میں ہے، تو اس کے اعمال کیوں حبط نہ ہو؟ ہاں حبط نہ ہو. مجھے بتاؤ اس کا، مجھے سمجھا دو. ہاں ہاں ہاں. یا تو قرآن جھوٹ ہے، اس لیے یا اس آیت کا مفہوم کچھ اور ہے، یا ابو بکر عمر نے آواز نہیں اٹھائی ہے. اگر ابو بکر عمر نے آواز اٹھائی ہے اور یہ آیت کو بھی آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ ان کے سارے اعمال، جتنے نمازیں پڑھیاں، جتنے زکوٰۃ دیے، جہاد کیے، سب کچھ، ہجرت، سب کے سب بے اجر باطل ہو گئیں. بتاؤ، سمجھاؤ مجھے. اچھا میری جواب سنیں ذرا، جواب سنیں ذرا تھوڑا صبر سے. دیکھیں، اول تو جب پیغمبر موجود ہوں کہیں بھی تو وہ اس کو جب تک پیغمبر ساتھ ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی وہ اپنی غلطی اس کی کلیئر کر سکتا ہے، صحیح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی اور بھی بہت مثال ہے. مثلا حضرت عمر ایک دفعہ اکٹھے آ گئے افسر کے ساتھ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نا اپنے مال سے زیادہ لیکن جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتا. تب نبی نے فرمایا تھا کہ عمر، تیرا ایمان جب تک مکمل نہیں جب تک تو مجھے جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتا. تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اب میں آپ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. تب کہا تھا اے عمر، تمہارا ایمان اب مکمل ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کا کیا ثابت ہوا کہ نبی جب چاہیں کسی کا ایمان مکمل کر سکتے ہیں، نبی ہیلپ کر سکتے ہیں. نبی آئے اس لیے ہوتے ہیں. نبی کا مطلب تھوڑی کہ آئے بس کفر لگاتے رہے، فتویٰ لگاتے جائیں اور لوگوں کو جہنم میں ڈالتے جائیں. کیسے آپ کا کس نے؟ جب نبی وہ جو عبداللہ بن ابی سلول کے لیے بھی نہیں چاہ رہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں، ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور باقی منافق جو 300-400 تھے ان کے لیے بھی نہیں کرتے، تو کیسے چاہیں گے کہ جو شیخین تھے کٹھے اٹھتے بیٹھتے رہنے والے، جن کے لیے حضرت علی نے خود کہا. حتیٰ کہ اسی بخاری میں میں کو دکھاؤں حضرت علی نے کیا کہا تھا، مستدرک میں حدیث ہے. حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ ابو بکر حضرت عمر کے لیے برا کرتے تھے ان کو انہیں محفل سے نکال دیتے، وہ جا کے حلورے میں شامل ہو گئے تھے، جو خارجی میں شامل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت علی کا تو یہ سنت ہے. آپ اپنی کہاں سے سنت؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بھائی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی. اگر مثلا کوئی شخص شراب پی لے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد جاری نہیں کرتے تھے؟ شراب اور چیز ہے، میں بتاتا ہوں. پیغمبر شراب پی کے آگے بندہ، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مرتد بنتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بھائی وہ نبی ساتھ ہیں، وہ مرتد ہو گیا، کوئی بات نہیں. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں زنا کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، نبی موجود ہے. یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ ابو بکر عمر نے ایک کام کیا ہے، اس کام کا اس جرم کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نبی ساتھ ہے، تو کیا ہوا؟ اس سے تو جرم اس کا زیادہ ہے. میں بتاتا ہوں، سنیں. اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا تھا، امیر حمزہ نے شراب پی کے ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ جو ہے نا، آپ ابو بکر عمر کے لیے قرآن سے بھی ہاتھ اٹھانے پہ تیار ہیں. قرآن کی آیت کیا آپ وہ نہیں مان رہے نا؟ قرآن کی آیت کو ہمارے لیے برابر ہے، بات سنیں، ہمارے لیے سب برابر ہے. یہ کوئی نہیں کہ میں آپ کو دعویٰ کرنے کا، میں کسی کو سپورٹ کرنے کا. میں کہہ رہا ہوں قرآن اور ابو بکر عمر برابر ہے. جی دیکھیں قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ مثلا اگر ایک شخص، دیکھیں بھائی، دیکھیں بھائی صاحب، اگر ایک شخص شراب پیتا گناہ کار ہے یا نہیں ہے؟ چاہے کوئی بھی شخص ہے کہ نہیں؟ اچھا شراب پی لیا، سنیں، حد قائم کر دی گئی تو معاف ہو گئی، ختم بات. نبی بیٹھے الگ بات ہے. لیکن جو شراب پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ ہے گناہ کار، فاسق ہے کہ نہیں؟ اب بعد میں حد ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے. اس میں شک ہے بھائی؟ نبی ساتھ ہیں یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے کہ نہیں؟ فرق پڑتا ہے. کیا پتہ نبی معافی طلب کر لیں. اچھا سنیں ذرا، ایک سنیں آپ سنیں حدیث ہے. اوکے بھائی صاحب. اگر کوئی مدینے میں زنا کرتا ہے تو وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، تو اس کی گناہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ زنا کے برابر ہوگی بات ہے؟ نہیں، میں ویسے سوال کر رہا ہوں. فرسٹ ٹائم ہوتی ہے، پہلی مرتبہ
سنیں سر سنیں، ایک مرتبہ پہلی مرتبہ کوئی غلطی کرتا ہے بندہ، روز غلطی نہیں کرتے تھے وہ لوگ، پہلی مرتبہ کوئی زنا کرتا ہے تو جب تک آیت نہیں آتی، حد نہیں قائم ہوتی، جب تک وہ نہیں ہوتی چیز، ابھی یہ ان سے آواز آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی عزت کرنی ہوتی ہے؟ کہتے پتہ نہیں تھا، کبھی نہیں، کبھی جذبات میں آواز اٹھ جاتی ہے، کبھی حجت میں اٹھ ان کو جاتی پتہ ہے، اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ ابو بکر عمر کو دیکھیں، اتنے معجزات دیکھے ان لوگوں نے، شق القمر ان لوگوں نے دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں، خطبے سنے، لیکن پتہ نہیں چلا کہ نبی کی عزت، پتہ نہیں تھا عزت کرنی ہوتی ہے، احترام کا پتہ نہیں تھا، پہلی دفعہ ایک مرتبہ آپ پتہ ہی نہیں تھا، اب آیت نازل ہوئی، اب لیجیے، اب احترام کریں گے۔ اوکے بھائی، اوکے بھائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے علی کو لوجہ کے گھر میں، آپ نے کہا کہ کیا تم لوگ تہجد نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت علی کو لوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب ہم اٹھاتا ہے اٹھ جاتے ہیں، جب سلاتا ہے سو جاتے ہیں، تب اصل میں ہاتھ پاؤں ٹانگ پہ مارے کہا تھا کہ ایک الفاظ قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، تو کیا حضرت علی پہ نافذ ہو گئی وہ بات؟ مجھے بتائیں، کیا سوال کیا حضرت علی گناہ گار ہو گئے؟ کیا آیا، کیا حدیث کیا؟ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت علی کو جو گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کیا آپ تہجد نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ جب ہمیں اٹھاتا ہے اٹھ جاتے ہیں، جب سلاتا ہے سو جاتے ہیں۔ تب آپ حدیث نہیں، یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، ہماری حدیث ہم پہ حجت ہے نہیں بھائی۔ تہجد پڑھنا ویسے بھی، تہجد پڑھنا ویسے واجب نہیں ہوتا۔ بہت مہربانی آپ کی، اب دوسروں کو ٹائم دے دینا بھائی، اب بہت مہربانی آپ کی۔ آپ کے علماء نے سنا، آپ نے کوشش کی، اللہ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو میرے بھائی، معاف کرنا ہمیں، اگر ہم سے غلطی ہوئی تو معاف کر لینا، اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر ہم سے کوئی کلام میں گندی ہوئی ہے، معاف کریں آپ۔